بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نیا اسلامی سال شروع ہونے والا ہے۔ اس نئے سال میں ہم نے اپنے لیے نئے مقاصد طے کیے ہیں۔ کچھ کام ہیں جو ہم نے کرنے ہیں، کچھ کام ہیں جن کو ہم نے چھوڑنا ہے، کچھ اعمال ہیں جن کی طرف ہمیں رغبت اختیار کرنی، کچھ اعمال ہیں جن کو ہم نے چھوڑ دینا ہے اور اللہ رب ذوالجلال کی رضا کے لیے ان کاموں سے بچنا ہے۔ اسی طرح آپ تمام کو یہ معلوم ہے کہ یہ جو 1400 سال ہمارے گزر چکے ہیں ہجرت کے، یہ سال یہ شروع ہوتا ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ جب رسول اللہ علیہ السلام نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، اس وقت سے یہ ہجری سال شروع ہو۔ اور ہم کہتے ہیں کہ 1444 سال ہو گئے، 1445 سال ہو گئے، 1446 سال ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی ہجرت مبارکہ سے یہ اتنی دور ہم آ گئے ہیں، اور معلوم نہیں کہ آگے کتنی صدیاں باقی ہیں۔ اس کے بعد پھر حدیث پاک کے مطابق پھر قیامت قائم ہونی ہے اور سارے معاملات۔ مگر ضروری یہ ہے کہ ہر نوجوان، ہر شخص، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اپنے لیے کچھ عزم کرے، کچھ مقاصد کا تعین کریں، اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین بنائیں۔ اسی لیے آج ہم نے ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کے چند مسائل جو ریکارڈ کیے ہوئے ہمارے پاس موجود ہیں، انہیں اس پروگرام میں لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ آئیے ہم ان سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ میں نے بہت کچھ پڑھا بھی ہے، بہت کچھ سیکھا بھی ہے، لیکن کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ میں جب بھی کوئی کام شروع کرتا ہوں، اس کام میں ناکامیاں ہی نظر آتی ہے۔ اس بات کا کوئی حل بتائیں۔ بہت اچھا سوال ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اب تک جو کچھ پڑھا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوا۔ تو اس میں بہت سارے نوجوانوں کا یہی مسئلہ رہتا ہے کہ جب سیکھنے کا وقت ہوتا ہے، پڑھائی کرنے کا وقت ہوتا ہے، تو جس نے جو کہہ دیا اس کی طرف چلے گئے۔ اگر بھائی نے پری انجینئرنگ پڑھی ہے تو پری انجینئرنگ کی طرف چلے گئے، اگر بہن نے ڈاکٹریٹ پڑھی ہے تو ڈاکٹریٹ کی طرف چلے گئے، میں نے میڈیکل اگر پڑھا ہے تو میڈیکل کی طرف چلے گئے، اور اسی طرح دوست احباب کو دیکھ کر ہم اپنے فیصلے کرتے ہیں۔ حالانکہ ہم اپنے کام کے لیے بنے ہیں، ہمارا دوست، ہمارا بھائی، ہماری بہن یا کوئی بھی رشتہ دار وہ اپنے کام کے لیے بنا۔ تو اسی لیے ہر بندے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے ریلیونٹ سبجیکٹ کو پڑھے، جو سبجیکٹ اس کے لیے ریلیونٹ ہے۔ ریلیونٹ کا مطلب یہ ہے کہ جس میں اس کی دلچسپی ہے، جس کتاب میں اس کی دلچسپی ہے، جس استاد میں اس کی دلچسپی ہے، اس استاد سے وہ علم حاصل کرے۔ اگر اس کی دلچسپی دینیات میں ہے تو وہ دینیات ہی پڑھے، اگر اس کی دلچسپی عصری علوم میں ہے تو اب وہ عصری علوم پڑھے، اگر دونوں پڑھ سکتا ہے تو دونوں پڑھے۔ اور پھر اس میں بھی یہ دیکھنا ہے کہ ہر ایک چیز کو نہ پڑھے، بلکہ ان میں بھی اپنے آپ کو، اپنے گولز کو اسپیسیفک کرے کہ کون سی تعلیم پڑھنی ہے، کہ جب اسپیسیفک کرے گا جتنا زیادہ، اتنا زیادہ سکون میں رہے گا۔ اور پہلے سے پلاننگ کرے اور مشورہ کرے، اپنے استادوں سے مشورہ کرے۔ تو اس طرح اگر آپ اپنی زندگی کو گزاریں گے تو انشاءاللہ آنے والا سال آپ کے لیے بہت ہی بہترین ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم حضرت۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہماری زندگی کے ماہ و سال گزر رہے ہیں، اگر ہماری حالت نہیں بدل رہی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے کہ ماہ و سال گزر رہے ہیں، ہماری حالت نہیں بدل رہی۔ اس میں سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس بات کا تعین کریں کہ اب تک ہم نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے۔ جب تک ہمیں یہ نہیں پتہ ہوگا کہ ہم نے کیسے گزاری ہے تو ہم آگے کس طرح بہتری لے کر آئیں گے۔ ہم واضح طور پر، جسے صوفیہ نے لکھا ہے، محاسبہ کرنا۔ اگر آپ کی عمر 20 سال ہے، آپ کی عمر 25 سال ہے، 30 سال ہے، یا 40 سال، 50 سال بھی ہے، ابھی آپ محاسبہ کریں کہ میں جو اپنی زندگی گزار چکا ہوں اس میں نے کیا کیا کام کیے ہیں،
میں نے اتنی تعلیم حاصل کی ہے، میں نے اتنا ہنر سیکھا ہے، میں نے جاب کی ہے، میں نے دیگر کام کیے ہیں. جب تمام چیزوں کو وہ ایک پرچے پر لکھ لے گا تو گویا اس کے زندگی کے 20 سال ہیں، 25 سال ہیں یا 50 سال ہیں، وہ ایک صفحے پر آ جائیں گے. اب یہ سوچنا ہے کہ میں نے آئندہ زندگی کیسے گزارنی، ان میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے. پتہ نہیں، ہو سکتا ہے وہ 1 سال ہی ہو سکتا ہے وہ 10 سال ہو سکتا ہے وہ 100 سال ہو، اللہ تعالیٰ جس کو عمر دے. مگر آئندہ جو زندگی گزارنی ہے پھر وہ لکھنا ہے. جب یہ دونوں باتیں لکھ لیں گے پھر اندازہ ہوگا کہ ہم نے کتنا چینج لے کر آنا ہے اپنی زندگی میں. انسان اپنی شخصیت کو بدل نہیں سکتا پوری طرح سے. ہاں، وہ فلیکس ضرور کر سکتا ہے، یعنی دوسری طرف متوجہ ضرور ہو سکتا ہے، کچھ دیر کے لیے وہ فلیکس کر سکتا ہے، مگر بالکل تبدیل نہیں کر سکتا. تو اپنے مطابق دیکھیں، اپنی زندگی کے مطابق فیصلہ کریں کہ میں نے یہ کیا تھا، مجھے فائدہ نہیں ہوا، تو اب میں نے یہ کرنا ہے اور میں نے پوری طریقے سے اپنے اس گول پر عمل کرنا ہے. جب اپنے مقاصد پر عمل کریں گے، اپنے آپ کو چینج کریں گے، پرانا بھی پتہ ہوگا اور آنے والا بھی پتہ ہوگا، تو حال خود بخود صحیح ہو جائے گا. یہ ہے بہت ہی آسان سا نسخہ. السلام علیکم حضرت. سر، میری زندگی میں سکون نہیں ہے. ایک کام کرتا ہوں میں، پھر اسے چھوڑ دیتا ہوں، پھر دوسرا کرتا ہوں، اسے بھی چھوڑ دیتا ہوں. اب کیا کروں میں؟ بہت پریشان ہوں. بہت اچھا سوال کیا. اور یہ انتشار ذہن جس کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا ہے، یہ تو عام عوام کا مسئلہ ہے. کیونکہ مجھے کاؤنسلنگ کنسلٹنگ کرتے ایک وقت ہو گیا، تو میں نے یہ دیکھا یہ عام جو نوجوان ہے اس کا یہی مسئلہ ہے کہ کبھی سوچتے یہ ایک کام کروں، پھر کہتے نہیں، اب یہ نہیں کرنا، اب دوسرا کام کرنا. پھر سوچتے وہ کروں، پھر کہتے نہیں، اب یہ نہیں کرنا، تیسرا کام. تو کرتے کرتے اتنے کام چینج کر لیتے ہیں کہ ٹائم ضائع ہو جاتا ہے. اور ٹائم اتنا ضائع ہو گیا کہ اب اس کے لیے ضائع ہوئے ٹائم کو واپسی تو نہیں لے کے آ سکتے، اور جو وقت نکل گیا وہ تو نکل گیا، اور آگے بھی کچھ دکھائی نہیں دیتا. ظاہر سی بات ہے پھر مایوسی ہو جاتی ہے، ورنہ ڈپریشن میں چلے جاتا ہے کہ میری عمر اتنی ہو گئی اور میں نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا. پھر کرتے 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 وہ نقصان در نقصان ہی اٹھاتا چلا جاتا. تو اس کا ایک بنیادی حل ہے. اس کا بنیادی حل یہ ہے کہ ہمیں اپنے روز مرہ کے شیڈیول کو، معاملات کو لکھنا ہے کہ میں صبح اتنے بجے اٹھتا ہوں، میں اس کے بعد یہ کام کرتا ہوں، پھر نماز پڑھتا ہوں، پھر فلاں، کھانے کا اتنا ٹائم ہے. جب وہ پورا دن ہمارے سامنے ہوگا تو پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری ترجیحات کیا کیا ہیں. واٹ از آر پریفرنس. جب تک انسان اپنی ترجیحات کو نہیں پہچانتا، اپنے آپ کو صحیح نہیں کر سکتا. مجھے یاد ہے ہمارے ایک ٹیچر ہیں سر ریحان صاحب، جب وہ ہمیں اکنامکس پڑھاتے تھے آج سے کوئی 5-6 سال پہلے، تو وہ ایک مرتبہ فرما رہے تھے کہ انسان اپنی ترجیحات سے پہچانا جاتا ہے. یعنی انسان کی جیسی ترجیحات ہوتی ہیں اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کی شخصیت کیا ہے. اور یہ ہر ایک انداز میں، اچھی ترجیحات ہوں تو اس کی اچھی تربیت کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، اس کے اچھے کردار کے بارے میں معلوم ہوتا ہے. بری ترجیحات ہوں تو بری تربیت، برے ماحول کی طرف نشاندہی ہوتی ہے. تو ہمیں اپنی ترجیحات پہچاننی. جب ہم اپنی ترجیحات کو پہچانیں گے، جب ہم اپنے آپ کو پہچان لیں گے، تو پھر ہم یہ فیصلہ کرنے میں بالکل شک و شبہ نہیں رکھیں گے کہ ہمارا کام کیا ہے. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں میرا کام ہے کیمرے کے سامنے بیٹھ کر بیان کرنا، میرا کام ہے لوگوں کی اصلاح کرنا، لوگوں کی کونسلنگ کرنا، کنسلٹنگ کرنا. مگر اگر میرے جیسا شخص ہی کیمرہ اٹھا کر بیٹھ جائے کہ نہیں ویڈیو بھی میں ہی بناؤں گا، نہیں میں آڈیو بھی میں ہی کروں گا، نہیں تمام چیزیں میں دیکھوں گا، یہ جو سیٹ یہاں لگا ہوا ہے یہ بھی سارے کام میں نے ہی کرنے، تو پھر میں اپنا کام نہیں کر سکتا.
میرا کام ہے بیان کرنا، اور اس کے لیے مجھے کتابیں پڑھنی ہیں، اس کے لیے مجھے اچھے استادوں سے ملنا ہے، مجھے اچھے لوگوں سے ملنا ہے، مجھے زیادہ سے زیادہ لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے تاکہ میری زندگی کا ایکسپوجر بڑھتا چلا جائے۔ تو جب میں نے پہچان لیا میرا کام یہ ہے، تو باقی سارے کاموں کے لیے میں نہیں ہے، ایک ہی کام ہے میرا، اور وہی کام میں نے کرنا ہے، باقی کاموں کے لیے اور لوگ بہت ہیں۔ اسی طرح آپ سب نے بھی اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا کہ آپ کی زندگی میں آپ کا کام کیا ہے۔ آپ کا کام اتنا ہے تو بس اتنا ہی رکھیں، اسی میں اپنے آپ کو پرفیکٹ کرتے جائیں کہ ایک وقت آئے کہ آپ اپنے کام کے سب سے زیادہ ماہر بندے ہیں۔ آپ اگر پڑھا رہے ہیں تو آپ ایسے ماہر استاد ہوں کہ آپ کے جیسا پڑھانے والا کوئی نہ ہو۔ آپ اگر ویڈیوگرافی کر رہے ہیں، آپ کتابیں لکھتے ہیں، آپ ریسرچ کرتے ہیں، تو ایسی کریں کہ آپ کی جیسی ریسرچ کوئی نہ کرے۔ آپ اگر کوئی کاروبار کرتے ہیں، گارمنٹس کا کاروبار کرتے ہیں، الیکٹرانکس کا کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے، تو آپ پھر ایسا کریں کہ آپ کے جیسا کوئی نہ کرے۔ تو یہ جب ہم اپنی ترجیحات پہچانیں گے، انشاءاللہ پھر ادھر ادھر ذہن نہیں جائے گا، ادھر ادھر باتیں نہیں سوچیں گے، اور ایک ہی مشن پر لگے رہیں گے۔ السلام علیکم حضرت، میرا سوال یہ، میں ایک سیل مین ہوں، پر مجھے اپنے کام میں مزہ نہیں آتا، حالانکہ پیسے بہت اچھے ملتے ہیں، پر میں بہت تھک جاتا ہوں۔ یہ بھی سوال بہت اچھا ہے کہ کام میں پیسے بھی اچھے مل رہے ہیں مگر میں تھک بھی بہت جاتا ہوں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی ترجیح کے علاوہ کوئی کام کر رہا ہو، جسے ہم اپنی لینگویج میں کہتے ہیں کہ انسان اپنی ٹائپ سے ہٹ کر کوئی کام کر رہا ہو۔ اس کی ٹائپ ہے کہ اس نے اکیلے بیٹھ کر کام کرنا ہے، یعنی وہ انٹروورٹ ہے اور اس کو ایکسٹروورٹ والا کام دے دیا جائے، تو اب اس کی کیفیت یہی ہوگی کہ وہ پریشان ہو جائے گا۔ پیسے تو اچھے کما لے گا، لوگوں کو دیکھ کر سیکھ بھی لے گا، مگر تھکان بھی بہت ہو جائے گی، پریشانی بھی بہت ہو جائے گی۔ تو میرا ان صاحب کو یہ مشورہ ہے کہ آپ اپنے کاموں کو پہچانیں۔ آپ ہمارا کورس بھی لے سکتے ہیں، جو MBTI کا کورس ہے، آپ وہ بھی لے سکتے ہیں، ہمارے کنسلٹنگ سیشنز بھی لے سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو پہچانیں کہ آپ کس کام کے لیے ہیں۔ اپنی جاب کو چھوڑے نہیں، جب تک آپ اپنے کسی دوسرے کام میں ماہر نہیں ہو جاتے، اپنے فائنینس کو کسی دوسری طرف ڈائیورٹ نہیں کر دیتے، اس وقت تک آپ کو جاب چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر یہ دیکھیں کہ آپ کو کس کام میں مزہ آتا ہے، اسی کام میں آگے جائیں، اسی کام کے استادوں کو پکڑیں، اپنے مینٹورز کو پکڑیں، اپنے استادوں کا تعین کریں، اور پھر انہی کے ساتھ آپ وقت گزاریں، انہی کے ساتھ آپ اپنے کیریئر کو بلڈ اپ کرتے رہیں۔ تو انشاءاللہ کچھ ہی وقت میں، 1 سال تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے، چند مہینوں کے اندر ہی انسان اپنی ترجیحات کا تعین کر کے کامیابی کی منزلیں طے کر سکتا ہے۔ السلام علیکم حضرت، میرا یہ سوال ہے، ایک کامیاب انسان کیسے بنا جائے؟ اس کے لیے سب سے ضروری کیا بات ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، کامیاب انسان کیسے بنا جائے۔ آج تو ویسے ایک بھیڑ چال ہے، ہر بندہ کہتا ہے کہ کامیابی کا یہ نسخہ ہے، کامیابی کا یہ نسخہ ہے۔ کامیابی کا نسخہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں بہترین وہ ہیں، عزت والے وہ ہیں، کامیاب لوگ وہ ہیں کہ جو زیادہ تقوی والے ہیں، پرہیزگاری والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ پھر اگر ہم دوسرے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو کامیاب لوگ جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے اندر ایک خاصیت ہوتی ہے، وہ خاصیت میں یہاں پر ضرور ذکر کرنا چاہوں۔ وہ خاصیت یہ ہوتی ہے کہ کامیاب لوگ با مقصد زندگی گزارتے ہیں، ان کی زندگی کا ہر ایک لمحہ، ہر ایک منٹ ایک مشن پر لگا ہوتا ہے۔ جو انہوں نے اپنے مقاصد متعین کیے ہوتے ہیں، وہ ہر وقت انہی میں لگے رہتے ہیں۔ وہ نہیں دیکھتے کہ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کا کیا پرسیپشن ہے، میرا کیا پرسیپشن ہے۔ وہ نہیں دیکھتے کہ کون ہماری مخالفت کر رہا ہے، کون ہماری موافقت کر رہا ہے۔ نہ کامیاب لوگ کبھی ایسا نہیں کرتے، وہ اپنے مقاصد کا خود تعین کرتے ہیں، اور پھر
اس پر لگ جاتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا ہے، اللہ رب ذوالجلال کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا Q&A سیشن۔ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو آپ ہمارے سوشل میڈیا نیٹ ورک پر رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات وائس ریکارڈ کر کے بھی بھیج سکتے ہیں، ٹیکسٹ میں لکھ کر بھی بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے ہر سوال کا جواب آپ کو موصول ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔